السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں خونی حویلی کا پارٹ 2۔ اسی دوران گلشن کی نگاہیں ایک طرف کھڑے انور سے ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے وجود میں لاتعداد چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ انور کی گہری زرد آنکھیں یک ٹک گلشن کی طرف جمی ہوئی تھیں اور اس کی سرسراتی نظریں گلشن کو اپنی وجود کے پار بھی محسوس ہو رہی تھیں۔ گلشن کو اس کی نظروں میں سرد مہری کے ساتھ ساتھ ناگواری کی بھی جھلک نمایاں طور پر محسوس ہو رہی تھی، تاہم پھر کچھ کہے بغیر باہر آ گئی اور انور نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو گلشن نے دانت بیچ لیے۔ پھر جب گلشن نے اپنی حویلی کی جانب واپس قدم بڑھانے چاہے تو اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے پرانی حویلی کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا، جو چند ہی قدم کے فاصلے پہ اس کے سامنے تھی۔ اس کو یقین تھا کہ پہلی ہولناک چیخ اس نے اپنے کمرے میں سنی تھی وہ اس پرانی حویلی سے آئی تھی۔ ویسے بھی جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حویلی کے اندر جائے۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی، حویلی کہن سالی کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ حویلی کے دروازے کے دائیں بائیں بوسیدہ سے دو ستونوں کے ساتھ عجیب سے جانوروں کے چنگھاڑتے ہوئے چہروں کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ گلشن کو یوں لگا جیسے کوئی غیر مرئی شے اسے اپنے ساتھ باندھے کشا ہو اس پرانی حویلی کی ایک طرف کھینچ لے جا رہی تھی۔ حویلی سے ابھرنے والی کریا چیخوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی تھی، بلکہ اس کے خیال کے مطابق اصل معمہ تو اس پرانی حویلی کے اندر سے ابھرنے والی چیخوں کا تھا۔ انور کے گھر کی طرف تو اس کا دھیان محض ایک اتفاق ہی سے چلا گیا تھا۔ گلشن اپنے دھڑکتے دل کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے آہستہ آہستہ حویلی کے صدر دروازے کی شکستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دروازے پہ پہنچ کے رک گئی۔ اس کے چاروں اطراف گہری خاموشی کا راج تھا۔ اس نے اپنے کپکپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، دروازے کو ہلکا سا ابھی اس نے اندر دھکیلنے کے لیے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ ایک کرہ آمیز چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اندر تاریکی کا راج تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب گلشن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اندر کسی دور آفتہ کوشے سے کسی کے رونے اور سسکیوں بھرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ گلشن اپنی جگہ پہ گڑ کر رہ گئی۔ اس نے اپنے حواس قابو کر رکھے تھے، اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی کو اس نے اندر پھینکا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ایک بار اس کے دل میں آیا کہ وہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ رونے اور سسکنے کی آوازوں میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مرد اور عورت کسی کونے میں بیٹھے رو رہے ہوں۔ آخر گلشن نے ہمت کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھا۔ ابھی اس نے ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ اندر سے ان گنت چمگادڑیں چیختی ہوئی ایک غول کی صورت میں باہر کو امنڈ آئیں۔ گلشن کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جب چمگادڑوں کا شور مچاتا سیلاب گزر گیا تو گلشن اٹھی۔ اس کا دل اب بری طرح دھک دھک کرنے لگا تھا۔ خوف نے بھی اب اس کے پورے وجود میں گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھ میں ٹارچ کو اٹھایا جو چمگادڑوں کے حملے کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی۔ روشنی کا خاصا بڑا ہالہ حویلی کی شکستہ دیواریں، غلام گردشوں اور سیلن زدہ ستونوں میں چکراتا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک ایسا گوشہ پر جا پڑا جہاں چمگادڑوں کا ایک غول موجود تھا، مگر گلشن کی آنکھیں اس وقت وحشت کے مارے پھیل گئیں جب اس نے یہ دیکھا کہ شکستہ دیواروں کے ساتھ الٹی چپکی ہوئی چمگادڑوں کی گردنیں غائب تھیں۔ سب سر بریدہ تھیں اور خون ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے نلکے کی طرح بہہ رہا تھا۔ بے اختیار گلشن کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اس نے بے تحاشا واپس اپنی حویلی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ گلشن ہانپتی کانپتی واپس حویلی پہنچی تو اس کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے اوسان ذرا بحال ہوئے، مگر خوف اور دہشت کی کیفیت کم نہ ہوئی۔ سر بریدہ چمگادڑوں کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ گلشن اپنے بیڈ روم میں آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پیاس کی شدت سے اس کا حلق
سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ اس نے 2 گلاس پانی پیا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ جب وہ بستر پر حامد کے برابر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس پرانی حویلی میں ابھرنے والی کسی مرد اور عورت کے رونے کی آوازوں کے بارے میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ کون تھے؟ آیا اندر روتے ہوئے مرد عورت موجود بھی تھے یا یہ اس کا محض وہم تھا؟ انہی خیالات میں غلطہ نہ جانے کس وقت گلشن کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلے روز جب انور چوکیدار کی بیوی اپنے اور اپنے شوہر انور کے بیچ ناچاکی کی وجہ کے بارے میں بتانے لگی کہ اسی دوران باہر گاڑی کی آواز پہ گلشن بری طرح چونکی اور بے اختیار باہر کو لپکی، جبکہ نجمہ حیران و پریشان اپنی جگہ پہ کھڑی رہ گئی۔ گلشن کمرے سے نکل کر کھڑکی کی طرف آئی اور وہاں سے باہر جھانکا تو اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ کار سے ارشد اتر رہا تھا۔ گلشن نے اس کے چہرے کا ذرا غور سے جائزہ لیا تو وہ اس سے کچھ پریشان نظر آیا۔ گلشن کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ واپس جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور نجمہ کو باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے بھیج دیا۔ دوسرے کمرے میں حامد موجود تھا۔ گلشن کسی مقصد کے تحت کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے باہر کا دروازہ کھلنے اور حامد کی باتیں کرنے کی آوازیں ابھریں۔ ذرا دیر بعد یہ دونوں ہال کمرے میں برجمان تھے۔ نجمہ کو شاید چائے وغیرہ بنانے کے لیے کچن کی طرف بھیج دیا گیا تھا، جبکہ گلشن کا ارادہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل کر حامد اور ارشد کی باتیں سننے کا تھا۔ ابھی وہ اس مقصد کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دروازے پہ قدموں کی چاپ ابھری۔ یک بارگی گلشن کا دل دھڑکا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ حامد سامنے کھڑا تھا۔ چند ثانیے بعد وہ گلشن کو خاموش نظروں سے دیکھنے کے بعد بغیر بات کیے دوبارہ لوٹ گیا۔ گلشن کو نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے حامد کمرے میں اس کی موجودگی کی تسلی کرنے آیا تھا۔ حامد کی اس حرکت سے گلشن کو مزید کریز لگ گئی اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد آہستگی سے دروازہ کھول کر مختصر سے کوریڈور میں آ گئی۔ اس دوران دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ہال کمرے سے حامد اور ارشد کے دھیرے دھیرے لہجے میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلشن بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی اس کھڑکی کے پاس آ گئی جو اندر ہال میں کھلتی تھی۔ یہاں باتوں کی آواز صاف طور پہ اس کی ساتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ گلشن نے ذرا کھڑکی سے سر ابھار کر دیکھا۔ سامنے کے صوفے پہ ارشد اور حامد آپس میں دھیمے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ سر معاملہ بہت ہی نازک ہوتا جا رہا ہے۔ اسد فیصل کچھ زیادہ ہی گلے کو آنے لگے ہیں۔ اب ان دونوں بوڑھے گدھوں نے آپ کا کھلے عام نام لینا شروع کر دیا ہے۔ ومن گلشن کے کانوں میں ارشد کی پریشان کن گفتگو کے الفاظ ٹکرائے۔ وہ حامد سے مخاطب تھا، پھر گلشن کو اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ ارشد سے کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے میں نے مستعفی ہو کے غلطی کی، کیونکہ جب تک میرے بدن پر وردی تھی یہ دونوں بوڑھے خاموش تھے۔ پھر لمحہ بلمحہ تفکر کے بعد حامد نے پہلو بدل کے ارشد سے پوچھا، ارشد کہیں میں نے استعفیٰ دے کے غلطی تو نہیں کی؟ میرا مطلب ہے کہیں مجھ پہ شک نہ کیا جا رہا ہو۔ آپ نے جو اپنی طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کیا تھا اسی بنا پہ آپ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ البتہ ان دونوں بوڑھوں کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ ارشد اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو حامد بولا، ویسے اختر روار فاطمہ کی لاشوں کا کیا ہوا؟ وہ پولیس کے ہاتھ لگیں کہ نہیں؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے، بلکہ کم از کم ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگ سکی ہیں، ارشد نے قدرے خوش ہو کر کہا۔ ادھر سنگن لیتی ہوئی گلشن دونوں کی گفتگو میں گمسم ہو گئی۔ لاشوں کے تذکرے نے ان کا دماغ سن کر دیا تھا۔ وہ پریشان کن انداز میں سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے یہ لاشوں کا کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک اسی وقت گلشن کو ایسا لگا جیسے اس کے کوئی عقب میں بالکل قریب کھڑا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر گھما کے پیچھے دیکھا اور پھر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے حلق سے ابھرنے والی چیخوں پہ قابو پایا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو تکے جا رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ زرد اور پتھرائی ہوئی آنکھوں والا چوکیدار انور تھا، جسے دیکھ کے گلشن کے پورے وجود میں خوف کی لہریں دوڑ گئی تھیں۔ اسے اچانک اپنے عقب میں دیکھ کے اگرچہ گلشن کا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے گلشن کے دل میں خوف کی جگہ غصے نے لے لی
اور انور ہنزو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پراسرار نظروں سے گلشن کے چہرے کی طرف تکا جا رہا تھا۔ تم کیسے دیکھ رہے ہو مجھے؟ جاؤ یہاں سے، گلشن نے درشت لہجے میں کہا تو انور کے مکروہ چہرے پہ غیر محسوس سی خوفناک سی مسکراہٹ اود آئی اور وہ گلشن کو عجیب نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گلشن کے پورے وجود میں اب تک زرد آنکھوں والے انور کی خوفناک مسکراہٹ چھپ کر رہ گئی تھی۔ گلشن انور سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ زیادہ تر دیر اپنے شوہر اور ارشد کے درمیان ہونے والی مشکوک گفتگو نہ سن سکی اور فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ابھی تک انور کا مانوس مسکراتا ہوا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد جب ارشد واپس چلا گیا تو گلشن حامد پر چڑھ دوڑی۔ تم نے آخر مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تم اپنے پریشانی میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ حامد کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خود پہ قابو پایا، پھر ایک طویل سانس لے کے بولا، دیکھو گلشن، در حقیقت میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ تم یہاں آرام سے رہو، انجوائے کرو اور بس باقی کا سر درد میرے لیے رہنے دو۔ گلشن نے بغور اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ حامد کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہ حامد کو جانتی تھی، وہ شروع ہی سے ایسا تھا، جو بھی پریشانی یا تکلیف ہوتی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، خود ہی اسے بھگتنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر گلشن کو اس بار حامد کچھ زیادہ ہی مصیبت میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بے چین ہو گئی تھی، لہٰذا بولی، مگر حامد تم خود سوچو، تمہیں پریشانی میں دیکھ کے میں کیسے آرام سے رہ سکتی ہوں؟ کیا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ تم مجھے بتا نہیں سکتے؟ گلشن کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ حامد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا چند ثانیے بعد حامد ایک کرسی پر گر سا گیا، پھر بولا، میرے خیال میں کچھ دشمنوں نے سازش تیار کی ہے، وہ کسی کیس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں تمہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ اس طرح یوں میدان چھوڑ کر ویران جگہ آنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ گلشن نے کہا تو اچانک حامد نے گلشن کی طرف چکتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ اسے گلشن کی بات بری لگی ہے، مگر پھر فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، گلشن، وہ دشمن بہت طاقتور ہیں اور یہ سب میں نے ارشد کے مشورے ہی سے کیا ہے۔ تم تو اسے جانتی ہو وہ میرا کتنا خیر خواہ ہے، وہ میرا ماتحت ہی نہیں بلکہ میرا ہمدرد دوست بھی، اور حالات کا تقاضا ایسا ہی تھا کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ اس طرح ارشد کے خیال کے مطابق وہ میرا مناسب دفاع کر سکتا ہے۔ اس طرح حامد نے اپنی بات مکمل کی، مگر گلشن کے چہرے سے پھر بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی تذبذب کا شکار ہے۔ آخر وہ بولی، مگر میں ارشد کے خیال سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ وہ اس طرح تمہارا دفاع کر سکتا ہے، بلکہ تمہاری غیر موجودگی میں مسئلے کو طویل عرصے تک الجھا دے گا۔ لمحہ بھر توقف کے بعد گلشن نے حامد کے چہرے کی طرف بغور دیکھ کر پوچھا، ویسے تمہارا دشمنوں نے آخر ایسی کیا چال چلی کہ تمہارے خلاف؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اب کی بار حامد خود پہ قابو نہ پا سکا، قدرے درشت لہجے میں بولا، گلشن پلیز تم میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، اس طرح میری پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن حامد، ہمارا بیٹا کریم وہاں پر ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، خدا نہ کرے اگر تمہارے دشمنوں نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کریم کی حفاظت کا بندوبست ارشد نے پہلے ہی کر رکھا ہے، اس نے سادہ لباس میں پولیس کے آدمی نگرانی پر مامور کیے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ارشد ہمیں کریم کی خیریت سے اطلاع دیتا رہے گا۔ یہاں آ کر حامد نے کہا، اس وقت تو یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے بستر پہ سونے کے لیے لیٹے تو حامد نے گلشن کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا، گلشن، تم نے میری اور ارشد کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی؟ اس بات پر گلشن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حامد کے چہرے پہ عجیب تاثرات تھے۔ گلشن کو جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو سکی، مگر وہ یہ سوچے بنا رہ سکی، آخر حامد کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیا اس منحوس انور نے؟ ہاں، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے گلشن؟
اگلے ہی لمحے حامد پھٹ پڑا اور گلشن یکدم سہم گئی۔ تمہارا اس فضول قسم کے تجسس نے مجھے خاصا پریشان کر ڈالا ہے۔ تم کیسی بیوی ہو، بجائے میری مصیبت کم کرنے کے تم اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو گلشن، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ فضول قسم کے ٹوک بازی میں اپنا وقت اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میں ایسے محکمے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک پولیس افسر اسے اپنے گھر میں حتیٰ کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی چھپانے پہ مجبور ہوتا ہے، سمجھی تم؟ حامد اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایسے میں گلشن کو بھی اس پر ترس آنے لگا تھا۔ حامد کے وہ دشمن کون تھے جن سے وہ اس قدر خائف تھا کہ اس ویرانے میں آ بسا تھا؟ آخر وہ دشمن اس کے شوہر کے خلاف ایسی کون سی سازش تیار کر رہے تھے کہ یہ ان کے خوف سے نہ صرف انہیں اچھی خاصی ملازمت تک سے مستعفی ہونا پر مجبور ہو گیا تھا، بلکہ عارضی طور پر ہی صحیح اپنا گھر شہر چھوڑ دیا تھا؟ اور ارشد کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی حامد کا خیر خواہ تھا؟ اب جب کہ حامد اس کا افسر نہیں تھا، پھر اسے یہ سارا سردرد مول لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی پراسرار چکر تھا جس کی بڑی رازداری سے پردہ داری کی جا رہی تھی۔ گلشن جتنا سوچتی اتنا ہی اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سارے چکر میں گلشن کو سب سے زیادہ پراسرار مشکوک شخصیت چوکیدار انور کی محسوس ہو رہی تھی۔ انور کا نام ذہن میں آتے ہی نہ جانے کیوں گلشن کے اندر تلخی سی پھیل جاتی تھی۔ اچانک گلشن ایک آواز پر ٹھٹکی۔ یہ آواز بالکل مدھم تھی، جیسے کہیں دور شادیانے بج رہے ہوں، جیسے کوئی بارات آ رہی ہو۔ گلشن کو حیرانی ہوئی، بھلا اس ویرانے میں یہ شہنائی کیسی ہے؟ یہ آواز کھڑکی کی طرف سے آئی تھی۔ گلشن آہستگی سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب آ کر اس نے ایک پٹ کھولا تو سامنے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ سامنے درختوں کے جھنڈ میں کھڑی ہوئی وہ ویران حویلی اس وقت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس ویران حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ رنگین کمکموں کی روشنیاں چارسو پھیلی ہوئی تھیں اور مہمانوں کے علاوہ باراتیوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے اور شادیانے بج رہے تھے۔ گلشن کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی، اس ویرانے اور پرانی حویلی میں بھلا کس کی شادی ہو رہی ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ شادیانوں کی آوازیں اب کافی واضح ہو چکی تھیں۔ گلشن نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کیا تو آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی باہر آئی اور پرانی حویلی کی طرف چل پڑی۔ حویلی کی طرف سے آنے والی آوازیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آسمان صاف اور تاروں بھرا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ گلشن تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے قریب آئی اور باراتیوں کو حیرت بھری نظروں سے تکنے لگی۔ لوگوں کے چہروں سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان میں مردوں کے علاوہ جوان، عورتیں، لڑکیاں، بلکہ ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ پھر اچانک ایک بڑی سی سجی سنوری کار وہاں کے رکی۔ اس میں دولہا دلہن اترے۔ لوگوں کے جھرمٹ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ گلشن ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اس ویرانے میں یہ اتنے سارے لوگ کدھر سے آن جمع ہوئے، وہ بھی اس پرانی حویلی میں۔ یہ کون دولہا دلہن تھے جن کی یہاں شادی ہو رہی تھی؟ گلشن نے ایک بنی سمری عورت سے پوچھا، یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس عورت نے عجیب نظروں سے پہلے گلشن کا جائزہ لیا، پھر عجیب سسراتے لہجے میں صرف اتنا بولی، یہ اختر اور فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت حویلی کے اندر چلی گئی اور گلشن اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ اختر اور فاطمہ، یہ دونوں نام تو اس نے حامد اور راشد کی زبانی سنے تھے، مگر وہ تو ان کی لاشوں کا ذکر کر رہے تھے۔ تو پھر یہ دولہا دلہن اختر اور فاطمہ کون تھے؟ گلشن نے جھرجھری لے کے سوچا۔ اسے یوں لگا کہ ایک بے نام سا خوف اسے جکڑنے لگا تھا۔ اس کا وہاں کھڑے ہونا دوبھر ہو گیا تھا۔ اس نے قریب ہی واقع چوکیدار انور کے گھر کی طرف دیکھا، جس کے دروازے پہ ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ گلشن کے دل میں آئی کہ وہ حویلی کے اندر جائے، مگر پھر نہ جانے کیوں وہ کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی حویلی میں آئی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنے شوہر حامد کو جگانے لگی۔ حامد جلدی کرو۔ اس کے اٹھنے پر حامد نے کسمسا کے آنکھیں کھولیں۔
کیا ہے بھائی، کیا ہوا، سونے دو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر نیند میں بولا، ارے بھائی اٹھو، بارات آئی ہے، وہاں دیکھو پرانی حویلی میں کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ گلشن نے اسے بتایا، تمہارا دماغ خراب ہے، اس ویرانے میں کس کی شادی ہو رہی ہے یہاں؟ حامد نے بیزاری سے اور پھر سونے کے لیے کروٹ بدل لی، مگر گلشن نے اسے پھر سے اٹھایا اور بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ گلشن اسے کھڑکی کے پاس لے آئے اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کر بولی، دیکھو وہ دیکھو۔ اس حویلی میں آواز اس کے حلق ہی میں اٹک کر رہ گئی، کیونکہ باہر پر ہیبت تاریخی اور سناٹا طاری تھا۔ آسمان پر ٹکے چاند کی طلسمی روشنی میں ٹڈمنڈے درختوں میں گھری ہوئی پرانی حویلی ویران تھی۔ آس پاس کوئی زی روح تک موجود نہ تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی گہما گہمی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ پرانی حویلی جس پہ رنگین بلب روشن تھے، اب وہاں کوئی کچھ نہیں تھا۔ پرانی حویلی میں ویسے ہی ازلی ویرانی اور سیلن زدہ سی پراسرار خاموشی طاری تھی۔ اچانک کایا پلٹ پر گلشن کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایسے میں حامد بیزاری اور غصے میں بولا، میں نے کہا تھا نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، بلا وجہ میری نیند خراب کر ڈالی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ بستر پہ آ کر لیٹ گیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ گلشن ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔